150 ارب ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا. کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کھیل، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر ہے اب آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ لائیں سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اب اسپیکر صاحب، اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو
سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز، ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی. آج 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے، وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ، اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی. آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے. یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی، اکانومی گرو کرتی جائے گی، تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں، اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے آج بڑی ایک تکلیف دہ آج میں نے سٹوری پڑھی. کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی، ان کا جو انتہا پسند تھا، اس نے گاڑی چڑھا دی. اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے، وہ اس کی آج بیان تھا، اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں. وہی ریسسٹ، یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں، میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا، اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو. تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے، آپ کو باہر جانا پڑا، اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں، کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو، کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی، تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز، اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں، بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح، میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے، ریگولیشنز کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا، وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا. اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے، اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے، سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے، اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. 2 ہاسپٹل بن چکے، تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل، سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ
22 करोड़ लोगों का। ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तालीम से कैसे कर सकते हैं, जब पैसा ही नहीं है हमारे पास। अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये जरूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हैरेसमेंट कम, जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको, क्यों हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है, जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए। यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के, आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब, मैं अपनी कंक्लूड करता हूं तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त, हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है। मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूं कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सारी कौम की तरफ से। कोई नहीं ये समझ रहा था कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके, और हर थोड़ी देर के बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, उनको डराया धमकाया, लोगों को, नौजवानों को पकड़ के बाहर ले गए, उनकी लीडरशिप को अंदर डाला। कोई नहीं समझ रहा था कि वो खड़े होंगे। तो आज इस हॉल से मैं कहना चाहता हूं
کہ سارا پاکستان ان کشمیر، ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز، کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.